نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم علماء کرام، سادات اعظام اور معزز طالب العلم، اللہ آپ کو مزید عزت عطا فرمائے۔ طالب علم ایک عزت والی قوم ہے، خدا کی بارگاہ میں طالب علم کی بڑی رسائی ہے، اس لیے سبھی لوگ طالب علموں کی عزت کیا کرو۔ میں نے ایک وہ آیت پڑھی ہے جو کئی مرتبہ پڑھی جا چکی ہے، آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ سرکار کے ظہور سے نہیں بلکہ سرکار کے ظہور سے پہلے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ حکم ہوا کہ سرکار سے محبت کرو تو محبت اپنے موجبات مانگتی ہے۔ کبھی کسی کو سنا ہے جب سے لے کر آپ کے گنجا سر دیکھا ہے میری محبت کا عالم نہ پوچھ، جب سے لے کر آپ کے کانی آنکھ دیکھی ہے میری محبت کی فراوانی کا حال کچھ مختلف ہے۔ محبت کو عیب سے تعلق پکڑنے کی عادت نہیں ہے، محبت کو حسن سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ سرکار کے ساتھ سرکار کے حسن کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کی محبت اعمال کی جان ہے۔ اعمال میں جتنی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سرکار کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جتنی محبت بڑھ جائے اتنے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بغداد سے ہجرت کر کے سیریا میں تشریف لائے، آپ نے وہاں اپنا ڈیرا رکھا جس کا نام کنعان ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے ڈیرا لگایا تھا، اور جس کنویں میں
حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینکا گیا تھا، یہ دراصل جدی میراث تھی۔ اس پر کافی اعتراضات ہیں، کہتے ہیں نبیوں کی وراثت مادی اولاد کو نہیں جاتی، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس کیسے آئی ہے؟ لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی شیعہ سے واسطہ پڑے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ جواب ہم نے تلاش کیے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں، اس کے جواب مضبوط موجود ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کنعان وہ جگہ ہے جس جگہ وہ کنواں ہے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ملوکیت اور جبر و تشدد کے دور کے خاتمے کی علامت ہے۔ اس وقت ظاہری حکومت جو تھی وہ نمرود کے پاس تھی نا، اور باطنی نظام کے انچارج حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ لیکن جس وقت انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں چھلانگ لگائی تو اس وقت نمرود کی حکومت کے پاؤں ہلنے لگے، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ایک مچھر کی۔ وہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، جو کچھ چاہوں اس خدا کی زمین میں کروں۔ رب نے بتلایا کہ تو میرے ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اور مچھر بھی لنگڑا، جس کی ساری ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، مچھر تھا پر لنگڑا تھا۔ جس وقت پیغمبر کی مزاحمت کی تو اس کے لیے ہاتھی بھیجے جا سکتے تھے، شیر بھیجے جا سکتے تھے، کہا دراصل کسی شیر یا ہاتھی یا طاقتور جانور سے اس کا قتل کروانا اس سے مدعا پورا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو نبی کی حق کو وبا سمجھتا ہے اس کی ہلاکت بھی مطلوب ہے اور اس کی ذلت بھی مطلوب ہے، اس کو ذلیل بھی کرنا ہے، ہلاک بھی کرنا ہے۔ تو پھر مچھر تلاش کیا، جو سب سے مچھروں میں گھٹیا مچھر تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی۔ اب جناب مچھر سے نمٹتا کیسے ہے؟ اب جوتا ہے خود نمرود کا اور وہ مارنا پڑتا ہے اس کے سر میں۔ جوتا مارنے والے کی مزدوری ہے، باقاعدہ وہ ملازم ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ یعنی کہا تو میرے دوست خلیل کو آگ میں ڈال کے راضی ہوا ہے، اب تمہارا تماشا سارا جہان دیکھے گا۔ تیرے سر میں جوتے وہ لگائے گا جو تیرا ملازم ہے، ادھر مارو، اب ادھر مارو، اب پیچھے چلا گیا۔ اور جدھر جدھر دماغ میں گھومتا ہے مچھر ادھر ادھر جوتے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج بھی اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر اس کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ ایک مولوی صاحب تھے بلاول کے رہنے والے، وہ بدعقیدہ تھے، میرے ساتھ ان کا ضابطہ پڑا، انہوں نے میرے خلاف کیس کیا عدالت میں کہ یہ ہمیں وہابی کہتا ہے۔ پٹھان عبدالرؤوف نامی جج تھا، اس نے مجھے کہا کہ وہ بھی وہابی تھا، وہ کہتا تم نے ان کو وہابی کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا جب ہے وہابی تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ابن عبدالوہاب نجدی کے ساتھ یہ محبت رکھتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے، اگر یہ ان کے عقیدے کا نہیں ہے تو کیوں بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا یاد رکھیں میں نعمان بن ثابت کی اولاد میں سے ہوں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ میں نے کہا اگر تو ان کی اولاد میں سے ہوتا تو سید کی مزاحمت کبھی نہ کرتا۔ ایک صاحبزادہ بچہ گیند کھیل رہا تھا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بار بار کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا آپ سبقوں کے دوران تو کھڑے نہیں ہوا کرتے، آپ بار بار کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتے بار بار کھڑا ہونے کا سبب یہ ہے یہ سید زادہ آتا جاتا تھا تو میں بیٹھ کر اس کی منظر کو دیکھ کر صحیح نہیں سمجھتا تھا، میں ادباً تعظیماً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس بارے میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھتا ہوں کہ میں نے گیند اٹھا کے اس کو کیوں نہیں دیا، مجھے گیند اٹھا کے دینا چاہیے۔ اور جس وقت پوری دنیا اہل بیت کے خلاف تھی، اس میں چند بندے تھے اللہ والے جو اہل بیت پر جان دینے والے تھے، ان میں سے سر عنوان امام ابو حنیفہ تھے۔ سید زید بن علی امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے، امام عبدالکریم شارستانی جن کا سن وفات
546 ہے۔ اور اپنی کتاب الملل و نحل جلد اول صفحہ 158 پر یہ بات چھیڑی ہے کہ وہ یہ تقریر کیا کرتے تھے کہ علی نبیوں کے بعد ساری مخلوق سے افضل ہے، پہلوں سے بھی پچھلوں سے بھی۔ وہ کسی بھی صحابی کو آپ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ کون ہے؟ امام عبد الکریم شارستانی، جس کو تمام دیوبندی بھی اور سنی بھی مانتے ہیں۔ وہ امام ہے اور بڑی اہلیت کا آدمی ہے، مستند ہے اور معتبر ہے۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، نشانات لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے دیر نہیں لگے گی۔ آج بھی میں نے اس کو نکال کے دیکھا تھا کہ کیسے لکھا ہوا۔ انہوں نے لوگوں نے آپ سے آ کر کے پوچھا، اے سید زید آپ بتائیں کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ کو سب سے افضل کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہتا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں۔ کس طرح؟ کہا سورہ طور کی آیت نمبر 21، اس میں کہا وہ الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ میں حافظ نہیں ہوں بھائی، اگر کوئی حافظ پر معترض ہو کہ عبارت یوں نہیں یوں ہے، مجھے یقین ہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں، میں قواعد کے ذریعے سے عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کہ قرآن کا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی ایمان، ایمان میں، لیکن عمل میں پیروی نہیں کر سکے، ان جیسے عمل نہیں کر سکے، ان اولادوں کو اٹھا کے اپنے بزرگ باپ داداؤں کے ساتھ ملایا جائے گا اور ان کے اعمال کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اس نقطۂ نگاہ کے تحت خاتون جنت کس کے ساتھ ہوگی؟ سرکار کے ساتھ ہوگی۔ حسن و حسین کس کے ساتھ ہوگی؟ سرکار کے ساتھ ہوگے۔ مولا مرتضیٰ کس کے ساتھ ہوگے؟ سرکار کے ساتھ ہوگے۔ جب وہ سرکار کے ساتھ ہوگے تو ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی گرمی میں کوئی صحابی یا کوئی اور رشتہ دار اس کلاس میں نہیں ہوگا جس کلاس میں اہل بیت اطہار ہوں گے، اور حضرت حیدر قرار اہل بیت میں سے، اس لیے ان کے برابر کا کوئی آدمی نہیں۔ ان کا پھر یہ جو پہلے خلیفے گزرے ہیں ان کے متعلق بتاؤ، وہ خلیفے کیسے ہوئے؟ جب افضل یہ تو خلیفہ ان کو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ شیعہ کا مذہب ہے کہ خلیفہ افضل ہونا چاہیے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر افضل کو مقرر کرنے میں شر و فساد کا کوئی ڈر ہو، کوئی فتنہ و فساد کھڑا ہونے والا ہو، کوئی ملک میں بدنظمی پیدا ہونے والی ہو، تو پھر افضل کی موجودگی میں مفضول کو امام مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کہتے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، ایک بھی بندہ زندگی میں مارا نہیں ہے، لیکن مولا مرتضیٰ نے 40,000 سورما عرب کا اپنی تلوار سے مارا تھا۔ جس نے حکومت بنائی ہے وہ آدمی ہے جس نے تلوار سے 40,000 آدمیوں کا خاتمہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ کاغذوں والی سیاست نہیں تھی، دھونس دھکے سے کام چلتا تھا۔ جس آدمی نے بندے مارے ہیں اس آدمی نے حکومت بنائی ہے۔ کہا پھر حضرت حیدر قرار نے جو بندے مارے ہوئے تھے انہی کی اولادوں میں سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ایک آدمی کہتا ہے میرا باپ علی نے مارا تھا، میرا چچا علی نے مارا تھا، میرا ماموں علی نے مارا تھا، میرا بھائی علی نے مارا تھا۔ تمام جتنے بھی مسلمان تھے وہ مستغیث تھے، وہ حضرت حیدر قرار کے خلاف کمپلینٹ کرتے تھے، تو اگر ان کو مقرر کیا جاتا فساد بچ جاتا۔ ان کا پھر آپ ان کو خلیفہ مانتے جو بنائے گئے تھے؟ ان کا بالکل مانتا ہوں۔ پوچھا کیسے مانتے ہیں؟ کہا میرے باپ دادے جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جنہوں نے ان کو خلیفہ مانا ہے، میں ان کے اولاد میں سے ہو کے میں خلیفہ کس طرح نہ مانوں؟ میں علی کو غلط نہیں کہہ سکتا، علی نے ان کو خلیفہ مانا ہے، امام حسین نے خلیفہ مانا ہے، امام حسن نے خلیفہ مانا ہے، تو جب میرے باپ داداؤں نے ان کو خلیفہ مانا میں خلیفہ مانتا ہوں۔ لیکن اس وقت ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے مطلب فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہے۔ کس کے مطلب؟ زید بن علی کے بارے میں، امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، جن سے بیعت تھی حضرت محمد باقر کی بھی، جعفر صادق کی بھی، تمام آل بیت کی بیعت ان کے ساتھ تھی، ان کو انہوں نے امام مانا ہوا تھا۔
ان کے متعلق آپ فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہے. فرمایا باغی تم ہو جو اولاد رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو. یہ باغی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آل رسول ہے. بیٹھ جاؤ. یہ تو آل رسول ہے. باغی تم ہو سکتے، یہ باغی نہیں ہے. اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو انہوں نے کہا میں نے ان سے بیعت بھی کی ہوئی ہے، انا من شیعت ہی، میں اس کے شیعہ میں سے ہوں. مرید کو جیسا شیعان معاویہ شیعان علی، جو اس دھڑے کے تھے ان کو علی کے شیعہ کہتے تھے، جو اس دھڑے کے تھے ان کو کہتے معاویہ کے شیعہ ہیں. میں انا من شیعت ہی، میں اس کے غلاموں میں سے ہوں. وہ آتے تو 30,000 درہم، اور میں نے اس کو 30,000 درہم بطور نذرانے کے بھی دیے ہیں. ایسا شاگرد ہم نے بڑے مولوی پڑھائے ہیں، لیکن گالیاں دینے کے سوا کچھ نہیں ہم نے سنا. جن کو ہم نے پڑھایا ہے غربت دور کی ہے، مکان بنا کے دیے، انگلینڈ لے کے گئے، مختلف ملکوں میں بھیجے ہیں اچھی تنخواہوں پر، ان سے گالیاں سنی ہیں. شاگرد ہو تو ایسا ہو نا، مرید ہو تو ایسا ہو. امام ابو حنیفہ مرید ہے کس کا؟ سید زید بن علی کا. کہتے میں ان کا مرید بھی ہوں اور میں نے 30,000 درہم نذرانہ بھی دیا ہے. اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے. وہ مولوی صاحب کہنے لگے میں امام حنیفہ کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے میری بدعا آپ کو لگے گی. میں نے کہا اچھا انتظار کرتے. وہ اپنے گاؤں جا رہے تھے، کتابیں لے کے اونچی جگہ رکھی، خود قضائے حاجت کے لیے گئے. قضائے حاجت پر بیٹھے ہوئے تھے تو ملک الموت کی ڈیوٹی لگی، جان کھینچ لی. اب جناب کچھ پتہ نہ چلے مولوی صاحب کدھر گئے. نام تھا نور محمد. ان کے پوتے میرے پاس پچھلی سے پچھلی مرتبہ میرے شاگردوں میں سے وہ آئے تھے، مگر باغیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میں نے ان کو سلام دعا نہیں کی. ان کا وہ بابا لگتا تھا. گاؤں میں اطلاع ہوئی کہ مولوی صاحب ادھر سے آئے تھے گھر آنے کے لیے. گھر پہنچے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پہنچے. کہا پھر کس طرح پتہ چلے؟ راستے سے پتہ کیا مولوی نور محمد کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا. ان کا دیکھا، لیکن جب آخر آئے دیکھا اونچی جگہ کتابوں کی گٹھڑی پڑی ہوئی ہے اور مولوی صاحب نہیں ہے. نالے میں جا کے دیکھا تو جس سے مرزا قادیانی کا وصال ہوا ہے اسی طرح کا